بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی آج سورہ البقرہ کی آیت 186 یعنی آیت نمبر 186 جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. تفسیر سے پہلے ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ اس کا میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ اس کو نوٹ کرنا چاہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں. با کا معنی ہوتا ہے اور. با کا کیا معنی بولیے؟ جو لکھتے نہیں وہ بول تو سکتے ہیں. با کا کیا معنی ہے؟ اور. اذا کا معنی ہے جب. اذا کا کیا معنی ہے؟ جب. سآلہ. سآلہ کا مطلب ہے سوال کرے. سآلہ کا کیا معنی ہے؟ سوال کرے. کا مطلب آپ سے. سآلہ کا آپ سے سوال کرے. عبادی میرے بندے. عبادی کا کیا معنی؟ میرے بندے. عنی میرے متعلق. about me.
امی عنی میرے متعلق، فإنی فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو، جسا اردو میں کہا جاتا ہے، فإنی تو میں، قریب قریب، فإنی قریب پس میں قریب ہوں، اجیب میں قبول فرماتا ہوں، اجیبو کا کیا معنی؟ میں قبول فرماتا ہوں، دعوتا دعا، دعوتا کا کیا معنی؟ دعا، الداعی دعا مانگنے والا، پکارنے والا، اذا کا کیا معنی؟ پہلے بھی لکھا ہے جب، اذا کا معنی جب، دعان وہ دعا کرے، اجیبو میں قبول فرماتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوتا دعا، الداعی پکارنے والا، دعا کرنے والا، اذا جب، دعان دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ حکم مانے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم ترجمہ جو ہے وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس آیت پاک کے مطابق اس کا جو مفہوم اور ترجمہ اخذ ہوتا ہے اس لفظ کا ورز کیا جاتا ہے، مگر نہ ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ لکھنے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہی لفظ کا کسی مقام پر کوئی ترجمہ ہوتا ہے اور کسی مقام پر کوئی اور ترجمہ مفہوم ہوتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ حکم مانے، لی میرا، لی کا کیا معنی؟ میرا، بل یؤمنو اور ایمان لائیں، بل یؤمنو کا کیا مطلب؟ اور ایمان لائیں، بی مجھ پر، بی کا کیا معنی؟ مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، لعلہم کا کیا معنی؟ تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں، یرشدون کا کیا معنی؟ وہ ہدایت پائیں یا وہ کامیابی حاصل کریں۔ یہ اس آیت پاک کے ان الفاظ کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ جو کہ ہم نے عرض کیا۔ اب توجہ کے ساتھ ہر طرف سے توجہ ہٹاتے ہوئے اب توجہ کے ساتھ اس کی تفسیر پاک اور اس کے دیگر مسائل جو ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اس آیت پاک میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اے میرے حبیب مکرم جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں، جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں۔ اب آپ نے توجہ سمجھنے کی طرف رکھنی ہے، اب شرع کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اے حبیب جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں، کون سے لوگ؟ فرمایا عبادی میرے بندے۔ کون سوال کرے؟ میرے بندے۔ کس سے سوال کریں؟ آپ سے سوال کریں۔ کس چیز کے متعلق سوال کریں؟
عنی فرمایا میرے متعلق سوال کریں۔ ان تین الفاظ میں حکمت اور اسرار کی کئی باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے اے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ سے سوال کریں، کون سوال کرے؟ فرمایا عبادی، میرے بندے سوال کریں۔ کریں کیا؟ سوال کیا کریں؟ عنی، فرمایا میری ذات کے متعلق آپ سے پوچھیں۔ اس میں ایک دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو ایک ہی رستہ دکھایا ہے اور ایک ہی دروازہ بتایا ہے، اور وہ دروازہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ساری مخلوق کو سائل بنایا، ساری مخلوق کو کیا بنایا؟ سائل بنایا۔ فرمایا جو میری معرفت پانا چاہتا ہے، جو میری پہچان کرنا چاہتا ہے، جو میری ذات، صفات، ربوبیت، خالقیت، معبود ہونے کا جو پتہ لگوانا چاہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ کہ جملہ یا لفظ چھوڑ نہیں دیا، فرمایا سَأَلَكَ، فرمایا سوال کریں آپ سے۔ بولیے سوال کریں آپ سے، آپ سے پوچھے میرا پتہ، آپ کی بارگاہ میں آ کر سائل بن جائے، آپ کی بارگاہ میں آ کے سائل بن جائے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کوئی پانا چاہے، اس کی پہچان کرنا چاہے، اس کی ذات و صفات کی خبر لینا چاہے، تو اللہ کی ذات و صفات کی خبر ایک ہی جگہ سے ہو سکتی ہے، اور وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی فرمایا حبیب سوال کریں کس سے؟ آپ سے آ کے سوال کریں۔ عبادی، کون سوال کرے؟ فرمایا میرے بندے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کون سوال کرے؟ بولیے کون سوال کرے؟ میرے بندے۔ اس میں بڑی ایک محبت والی بات ہے، بڑی لطف والی بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے نا جی میں بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ۔ ہر بندہ اپنے آپ کو تو اللہ کا بندہ کہے، اور ہر بندے کو کہنا چاہیے، ہر بندے کو کہنا چاہیے۔ ذرا غور کیجیے اور توجہ فرمائیے کہ اس بندے کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ جس کو رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی بندہ تو کہے گا نا میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ بھئی اس بندے کی بندگی کا عالم کیا ہو جس کو رب بھی کہے یہ میرا بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا بندہ ہے۔ وہ پنجابی کے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ بھئی جس کو مالک کہے یہ میرا بندہ ہے، بندہ تو کہے ہر وقت یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، مگر وہ تو لوگ ہیں جن کو وہ کہتا عبادی، یہ میرے بندے ہیں، یہ کہا ہے میرے بندے ہیں۔ تو اس کے بندے کون سے ہیں اس کا بھی مفہوم اخذ ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا جب سوال کرتے ہیں آپ سے، عبادی کون سوال کرتے ہیں؟ میرے بندے سوال کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے بندے وہی اللہ ایکسپٹ کرتا ہے جو دروازہ مصطفیٰ پہ گرے ہوئے ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو حضور سے آ کے رب کا پتہ پوچھتے ہیں، انہی کو وہ فرماتا عبادی یہ میرے بندے ہیں۔ یعنی معرفت الہی کا کوئی بھی علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی کوئی بھی پہچان آقا دو جہاں کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرمایا میرے بندے آپ سے آ کے سوال کریں۔ یا اللہ کیا سوال کریں؟ عنی، فرمایا میرے متعلق سوال کریں،
میرے متعلق سوال کریں، اللہ کی معرفت کا کہ آپ سے سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا کہ سوال کریں، آپ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ جس رب کو آپ سجدے کرواتے ہیں، جس رب کی بارگاہ میں ہمیں 5 دفعہ جھکنے کا حکم دیتے ہیں، جس رب کا ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس رب کے لیے رمضان المبارک میں روزے رکھواتے ہیں، جس کے لیے طواف کروا رہے ہیں، جس کے لیے عمرے کروا رہے ہیں، جس کے لیے زکاتیں دلوا رہے ہیں، جس کے لیے جہاد کروا رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ رب ہے کہاں؟ اس مشمول تو ہے نا، بولیے ہے کہ نہیں بھائی؟ جس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو 5 دفعہ سجدہ کرو دن میں، جس کے لیے فرماتے ہیں جہاد کرو، تلواریں اٹھا دو، جس کے لیے فرماتے ہیں جا کے خانہ کعبہ کے طواف کرو، جس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کی راہ میں مال اپنا جو ہے وہ خرچ کر دو، اولاد خرچ کر دو، جان خرچ کر دو، سارا کچھ اس کو دے دو، یا رسول اللہ وہ رب ہے کہاں؟ فرمایا اے میرے حبیب جب آپ سے آگے یہ سوال کریں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے ہمارا وہ رب کہاں ہے؟ فرمایا حبیب انہیں بتا دو فَإِنِّي قریب، بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں کسی سے دور نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اشارت ہوتی ہے نا انسان کی جس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ فرمایا ان کو ارشاد فرماؤ کہ ہم تمہاری یہ جو شعرگ ہے اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب۔ فرمایا جب میرے بندے آگے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھیں آگے کہ ہمارا رب کہاں ہے اور میرے متعلق کوئی بھی سوال کریں، فرمایا حبیب انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں بہت قریب ہوں، بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اور یہ جملہ کتنا محبت والا اور کتنا حوصلہ افزا جملہ ہے۔ جب انسان پریشانیوں میں غرق ہوتا ہے نا، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مالک مجھ سے بے خبر نہیں ہے تو بندے کو سہارا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، بیماری بندے کو پریشان کرتی ہے کہ نہیں؟ مالی تنگی آ جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی عزیز و اقارب میں دنیا سے اچانک چلا جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں مصائب ہیں، آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، سارا کچھ ہے، اور میں حبیب ان کو یہ بتا دو جب بھی تم پریشانی کی حالت میں ہو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مالک تم سے بے خبر ہے، فَإِنِّي قریب، ہم تمہارے بہت قریب ہیں، ہم تمہارے حال کو جاننے والے ہیں۔ جب یہ خبر بندے مومن کو ملتی ہے تو بندے کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بے خبر نہیں ہے، وہ میرے بہت قریب ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا حبیب ان میرے بندوں کو بتاؤ، آپ ان سے فرماؤ کہ اجیب، میں قبول فرما لیتا ہوں، دعوت تمہاری دعا کو، جب بھی کوئی دعا کرنے والا ہماری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت، کیا میں عرض کر رہا ہوں، دعاؤں کی قبولیت یہ اس کے قریب ہونے کی اور اس کے قرب میں ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس میں وہ دلیل بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، فرمایا جب تم کوئی دعا کرو کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے اور تمہارا وہ کام ہو جائے تو پھر سمجھ لو نا کہ تمہاری دعاؤں کو کوئی سننے والا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کوئی پورا کرنے والا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، ہم اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا جو ہی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یا ربی یا ربی یا ربی کرتا ہے
تو رب ہونے کے باوجود اس کو لبیک یا عبدی کہتا ہے. فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں موجود ہوں، تو بات تو کر، تو مجھے پکار تو صحیح، تو میری بارگاہ میں التجا کر تو صحیح. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو ایک دفعہ خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. رب تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب میں. عرض کی مولا میں نے تجھ سے بڑی دعائیں مانگی ہیں جو قبول نہیں ہوئی، بڑی دعائیں مانگی ہیں جو قبول نہیں ہوئی. اللہ کریم نے جواباً ارشاد فرمایا یحییٰ تمہاری آواز ہمیں اتنی پسند ہے، تو ہمیشہ ہم سے مانگتا رہا کر. فرمایا تمہارا یہی عمل تو قبول ہے ہمیں، کہ جب تم مانگتا ہے تو تیرے مانگنے کا انداز ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، تو تم مانگتا رہا کر، تیرے حق میں یہ بہتر ہے. سو بندے کو ہمیشہ مالک کی بارگاہ میں مانگت رہنا چاہیے. بندے کو ہمیشہ اپنے مالک کی بارگاہ میں بولیے مانگت رہنا چاہیے. بندہ مانگت بن کے بیٹھے. فرمایا جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں. اب بعض اوقات ایسا بندے کو لگتا ہے کہ انسان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. انسان کی دعا بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ قبول ہوتی نہیں. اس کے کچھ وجوہات جو ہیں وہ بھی ذہن کے اندر بندے کو رکھنی چاہیے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ قبول کیوں نہیں کی جاتی، اور دعا جو ہے وہ بعض اوقات قبول کیوں نہیں ہوتی. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ دعا جو ہے وہ آداب کے مطابق نہیں ہوتی. دعا جو ہے وہ آداب کے مطابق نہیں ہوتی. دعا جب آداب کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. وہ آداب کیا ہیں ان کی بھی بندے کو پاسداری کرنی چاہیے تاکہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے. وہ آداب کیا ہیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے، سفر کی مشقت اٹھاتا ہے، اور سفر کی مشقت اٹھاتا ہے اس حال میں کہ اس کے بال پریشان حال ہوتے ہیں، اس کا جسم گرد و غبار سے اٹا پڑا ہوتا ہے. وہ اس حال میں اللہ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب. مسافر کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ حالتیں جن میں بندے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، ان حالتوں میں ایک حالت مسافر ہونا بھی ہے. ان حالتوں میں ایک حالت جو ہے وہ مسافر ہونا بھی ہے. آپ کی کوئی دعا بالفرض قبول نہ ہو رہی ہو تو جو ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے خاص حالات اور خاص واقعات، ان میں ایک خاص احوال میں سے ایک خاص حال جو ہے وہ سفر بھی ہے. کیا وہ کیا ہے؟ سفر. جب بندہ سفر میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسافر پہ رحم آ جاتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. مسافر پہ اللہ تعالیٰ رحیم ہوتا ہے تو مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے. گھر میں دعا قبول ہو نہ ہو رہی ہو، یہ خاص بات سمجھیے، گھر میں دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بندے کو اچانک سفر کرنا پڑ جائے، بندہ حالت سفر میں ہو، دعا کرے وہی دعا اللہ کریم اس کو جلد قبولیت کا شرف عطا فرما دے. سو مسافر کا ذکر کیا چونکہ مسافر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. فرمایا ایک مسافر ہے، آقا دو جہاں فرماتے وہ لمبا سفر کرتا ہے، اتنا لمبا کہ سفر کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں لمبا سفر کرنے کی وجہ سے، جسم گرد و غبار سے مٹی سے اٹا پڑا ہوا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار التجا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب. حضور کہتے ہیں مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے. جب سارا کچھ اس کا ہے ہی حرام کا تو اس کی دعا رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ایک حالت تو اس کی ہوگی کہ وہ حالت سفر میں تھا، ایک حالت کیا ہوگی؟ وہ حالت سفر میں تھا. مگر حالت سفر میں ہونے کے باوجود بے شک مسافر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، مگر دیگر آداب کا وہ لحاظ نہیں کر سکا.
اب تو اللہ کریم ہمیں معافی عطا فرمائے، اب تو حالت یہ ہو گئی کہ بڑے بڑے مقدس مقامات ہیں، وہاں بھی جا جا کے لوگ مانگے تو دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو آداب کو سمجھنا چاہیے نا۔ حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی حضور نجات کیسے ممکن ہے؟ کیا سوال کیا؟ بولیے نجات کیسے ممکن ہے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا اکل حلال اور صدق مقال، سبحان اللہ، فرمایا جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، اور جب بھی زبان سے بات کرو سچ بولو۔ دعا کی قبولیت ایسے ہوتی ہے، اگر رزق حرام ہو تو اٹھے ہوئے ہاتھ واپس خالی لوٹ آتے ہیں۔ جس کے اندر کھانا حرام ہو، رشوت کا مال ہو، ڈاکے کا مال ہو، چوری کا مال ہو، کرپشن کا مال ہو، بے حیائی فحاشی اور یعنی سے کمایا ہوا مال ہو، جسم کے اندر مال ہی حرام کا، وہ جسم جس زبان میں جو حرکت ہے وہ جو جسمانی قوت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ قوت حرام کے مال سے جسم کے اندر پیدا ہوئی، یا زبان جب بھی بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، بندوں کے معاملات میں جھوٹ کا ہمیشہ سہارا لیتی ہے، کبھی برادری کے ساتھ جھوٹ، کبھی دوستوں کے ساتھ جھوٹ، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ۔ جو زبان منہ سے جھوٹ بولے اور جو جسم حرام کے رزق سے پلا ہو، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول ہوتی نہیں۔ بلکہ بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے، روایات میں ہے، حضرت کعب احبار نے اس کو روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، یعنی قحط کب پڑتا ہے صاحب؟ آسمان سے بارش کو نہ رک جاتی، جب آسمان سے بارش نہیں ہوتی تو زمین سے فصلیں اور پھل اگنا بند ہو جاتے ہیں، جب فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں تو صاحب کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے، بازار مارکیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، اس کو قحط کہتے ہیں۔ قحط پڑ گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، آپ نے قحط کے دور کرنے کے لیے لوگوں کو باہر لے کر نکلے اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے ہونے کی دعا کی۔ ایک مرتبہ بھی باہر نکلے امت کو ساتھ لے کے، دعا کی مولا بارش عطا فرما، بارش نہیں ہوئی۔ پھر دوسری دفعہ امت کو باہر لے کر نکلے، بارش نہیں ہوئی۔ پھر تیسری دفعہ نکلے مگر بارش نہیں ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ دعا کے لیے التجا کی، 3 دفعہ نکلے باہر لوگوں کو ساتھ لے کے، بارش 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 پکارتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ جلالت شان والے نبی ہیں کہ وہ اپنا عصا پتھر پر مارے تو خدا چشمے جاری کر دیتا ہے۔ جلالت شان یہ ہے کہ پتھر پہ اپنا عصا مار دے، اللہ چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تیسری مرتبہ بھی دعا قبول نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا پیارے موسیٰ، جن لوگوں کو ساتھ لے کے نکلی ہو نا باہر دعا کے لیے، ان میں ایک چغل خور ہے۔ کون سا گناہ کرتا ہے وہ؟ چغلی کا گناہ۔ بولیے سارے، کون سا گناہ ہے وہ؟ چغلی کا گناہ۔ چغلی کسے کہتا ہے؟ اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن کی ہے ضرورت پنجاب کے لوگوں کو؟ بولیے کوئی ہے ضرورت پنجاب کے لوگوں میں چغلی کی ہوتی؟ کسی نمازی کو، کسی امام کو، کسی مقتدی کو، کسی پیر کو، کسی مرید کو ہے کسی کو ضرورت بندہ بدل میں چغلی کیا ہے؟ چغلی یہ ہے کہ کسی ایک بندے کی بات، کل کوئی نہ کھیدم نہیں سے پتہ لگا، کسی ایک بندے کی بات دوسرے بندے کو اس لیے بتانا کہ وہ دونوں مومن ایک دوسرے سے دور ہو جائے، اس بات کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ الفاظ کے 50,000 الفاظ کا آپ اس کے اوپر میک اپ کریں، نہیں میں تو اس وجہ سے گل لگانا کرنا، میں تو اس لیے تمہیں بتانے لگی ہوں نا، جو ہماری خواتین میں ہوتا ہے، میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں نا، میں تمہیں اس لیے، بھائی تمہیں فلاں نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا، جس نے کہا اس نے نہیں فتنہ پیدا کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے، فتنہ اس نے پیدا کیا جس نے بات کو پہنچایا، جس نے بات کو پہنچایا،
اور اس نیت سے بن چکے نیت کا حال تو رب جانتے، زبان سے بندہ جو مرضی کہتا پھرے، اس لیے پہنچایا کہ ان دونوں کے درمیان بڑی محبت ہے، یہ محبت ختم ہو جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کا بڑا احترام عزت کرتے ہیں، یہ احترام اور عزت ختم ہو جائے۔ اس بنا پہ جو بات کی وہ بات چگلی ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو جو لے کر نکلے، اس ساری امت میں ایک بندہ چغل خور تھا، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، اللہ کریم نے دعا قبول نہیں کی۔ مانگنے والے موسیٰ علیہ السلام، ولی نہیں، اللہ کا نبی ہے اور جلیل القدر پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا، آگے اس سے بھی لطف والی بات سننے والی، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا تو مجھے اس چغل خور کا بتا دے وہ ہے کون، تاکہ میں اس کو لشکر سے باہر کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے مولا اس چغل خور کا بتا وہ کون ہے۔ جب یہ عرض کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں اے موسیٰ میں نے تو چغلی سے اپنی مخلوق کو منع کیا ہے، اس کا نام بتا کہ میں کس طرح اس کی چغلی کر دوں۔ فرمایا موسیٰ میں نے تو چغلی سے اپنی مخلوق کو منع کر رکھا ہے، تو اس کا نام آپ کو بتا کے تو میں پھر وہ چغلی کا فعل جو ہے میری ذات سے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ عرض کی مولا تو کیا کروں؟ فرمایا اپنی ساری امت کو توبہ کا حکم دو، اس چغل خور کا پردہ خدا نے رکھا ہے، اس چغل خور کا بھی خدا نے پردہ رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے حکم سے یہ بات مخلوق کو سکھائی ہے کہ کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو خدا کے بن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا کرو، یہ خدائی صفت ہوتی ہے۔ عیب دیکھا آنکھیں بند کر پردہ ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس چغل خور کی اطلاع تو نہیں کریں گے، امت کو یہ تلقین فرما کہ امت توبہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے امت کو توبہ کے لیے کہا، اس چغل خور سمیت سب نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کی برکت سے ان کو بارش عطا فرما دی۔ سو توبہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، توبہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سو دعا جب قبول نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مانگنے والوں میں کوئی ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا بھئی ایک بھی بندہ ایسا نیک ہو تو اس کے صدقے سے اللہ بقیہ کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے اس روایت کی روشنی میں کہ سارے نیک موجود ہوں، ایک ہم جیسا گناہگار سیاہکار درمیان میں موجود ہو، تو اس وجہ سے دعائیں قبولیت سے رک بھی جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مگر فرمایا اے حبیب مکرم، اب اگلی بات بھی سن لیجئے، دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات جو ہیں وہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جن میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آداب آپ سمجھ گئے آداب کیا ہیں؟ مین آداب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندے کو گریز کرنا چاہیے۔ اگلی بات کہ دعا قبول کس وقت زیادہ ہوتی ہے، حدیث پاک میں کئی اس کے جو ہیں وہ مراحل جو ہے وہ ارشاد فرمائے گئے کہ کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس میں ایک وقت حضور نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، فرمایا اس وقت دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد جو ہوتی ہے دعا، فرض کے فوری بعد جو دعا کرتے ہیں، اللہ کریم اس دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے بڑا خاص وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بالعموم اب اس دور کے بچے بچیاں چھوٹے بڑے بچوں کو بندہ کیا کرے کہ اگر اذان ہوئی کسی مسجد مرکز کے اندر، اذان سے لے کر اقامت تک کم و بیش 10-15 منٹ کا تو درمیان میں گیپ ہوتا ہے۔ مثلا ظہر کی اذان ہوئی تو ظہر کی سنتیں پڑھ لی، اگر 4 سنتیں تو ہم نے پڑھنی بھی 4 منٹ میں، یہ بھی ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔ چلو 4-5 منٹ میں سنتیں پڑھ لی، اب بقیہ 8-10 منٹ کا وقت بچ گیا، جماعت کے ہونے میں ابھی اتنا وقت تھا، اقامت ہونے میں ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے اوپر نماز سے زیادہ فرض کیا ہوا ہے، موبائل نکال لیا اور اس کو دیکھ لیا۔ شاید ہمارے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے
جن کو شاید کئی دن لگ جاتے ہوں، جنہوں نے قرآن مجید کی زیارت تو نہیں کی پر موبائل کی زیارت، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لوگ گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، بساں نو بج جان تے بج جان، موبائل ہاتھ سے گرتا نہیں، گاڑیوں کو لگ جاتے ہیں، سائیکلوں کو لگ جاتے ہیں۔ اسی چیز کو فتنہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور میں بھی آپ کو اگر عرض نہیں کروں گا تو آپ کو کون عرض کرے گا؟ مساجد مراکز میں جب آ جائیں تو انتہائی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ممکن حد تک اس سے دور رہیں تاکہ آپ کی عبادت کا وہ جو وقت ہے، صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ اذان سے اقامت کے درمیان کا وقت یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ہم یہاں پاس بیٹھے مقتدی سے گپے ہانکیں گے، اگر اس سے نہیں ہانکیں گے، اب آپس میں بات چیت کا بھی رواج کم ہے، اب موبائل نکال کے تو آپ جیسٹ جو وہ چیک کر لیا، انا للہ و انا الیہ، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ امام صاحب جب جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہوئے دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ کچھ اوقات ہیں جن میں دعا جلد جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے، کچھ جگہ ہیں جہاں پہ دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے، جیسے خانہ کعبہ ہے، حالت طواف ہے، سعی صفا و مروہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں دعا سب سے زیادہ جلد قبول کی جاتی ہے۔ سو دعا کی قبولیت کے اپنے اپنے مقام میں احوال ہیں، ان کی بھی بندی کو رعایت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ مگر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی فرمایا کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول فرمانے کے 3 معنی ہیں، ذہن میں رکھ لیجیے۔ کتنے معنی ہیں؟ 3۔ کیا؟ یا تو فرمایا کہ جب قبول کی جاتی ہے دعا، یا تو فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کو اس کی دعا کے مطابق عطا فرما دیتا ہوں، اس کی دعا کے مطابق عطا فرما دیتا ہوں۔ اور اگر جو بندہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا کے مطابق اس کو لگا کہ اس کو عطا نہیں کیا گیا، بندے کو یہ لگا کہ اس کو عطا کیا گیا نہیں ہے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کی دعا کے بدلے میں اس سے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، دعا ضائع نہیں ہو سکتی، دعا کبھی بھی ضائع ہوتی، اس کے یہ 3 درجے ہیں۔ یا تو بندے نے جو مانگا، یا اللہ مجھے صحت مل جائے، یا تو صحت مل گئی، یا اللہ میرا قرض اتر جائے، قرض اتر گیا، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اولاد مل گئی، یا اللہ بیٹیاں ہیں، بیٹے عطا فرما، بیٹے مل گئے، یا اللہ مکان کوئی نہیں، مکان عطا فرما، مکان مل گیا۔ جو اس نے کہا یا تو اس کو وہ مل جاتا ہے۔ فرمایا یا اگر بظاہر اس کو نہیں بھی ملتا تو فرمایا کہ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ پھر اس بندے سے اس دعا کے بدلے میں اللہ کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے اس کی۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو بالفرض تو پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ دعا ضائع جائے گی، یہ اعتقاد ہے مومن کا، دعا ضائع جاتی یا تو دنیا میں قبول ہو جاتی، یا اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی مصیبت ٹال دیتا اور بندے کو خبر نہیں ہوتی، بندہ سمجھتا رہتا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مگر اس کی کوئی نہ کوئی مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو پھر اللہ کریم اس کی دعا کو ذخیرہ فرما لیتا ہے، جب قبر میں آخرت میں قیامت میں پہنچے گا اللہ کریم اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کا صلہ اس کو ثواب اور جنت کی صورت میں عطا فرما دے۔ دعا قبول ہونے سے رہتی نہیں، مگر قبولیت کے یہ 3 طریقے ہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میں قبول کر لیتا ہوں بندے کی دعا کو جب بھی وہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب بندوں کی ڈیوٹی فرمایا میں خالص کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت ہوتا تو تشریح بھی کرتا ہوں، مگر اس ترجمے کو اپنے دل و جان میں بٹھا لیجئے۔ اللہ بے نیاز اس بات کو جانے، آخری جملے، اللہ کیا ہے؟
اللہ کیا ہے؟ اس کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا. کوئی بھی بندہ اس کو مجبور کر سکتا نہیں ہے. وہ کسی کو دے وہ پھر بھی رب رہتا ہے. وہ اگر کسی کو کوئی عطا چیز نہ فرمائے تو پھر بھی اس کی ربوبیت کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. مگر بندہ مجبور ہے، بندہ نیاز مند ہے. بندہ مجبور اور نیاز مند ہے. بندے کو کیا چاہیے؟ فرمایا میں تو تمہاری التجائیں قبول کر لوں، تمہاری التجاؤں دعاؤں کے صدقے تم سے مصائب کو ٹال دوں، تمہاری دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کروں، تو تم بھی تو کچھ کرو. مولا کیا کریں؟ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے حبیب ان بندوں کو بتاؤ پس تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری ہر حکم کی اطاعت کرو. تم میرے ہر حکم کی اطاعت کرو، تم میرے ہر حکم کو مانو. اللہ نے جیسے دیکھنے کا حکم دیا ویسے دیکھو، جو کھانے کا حکم دیا وہ کھاؤ، جس طرح پہننے کا حکم دیا وہ پہنو. اللہ نے کوئی الگ احکامات نہیں اتارے مسجد کے اور شادی حال کے، سالگرہ کے، کہ سالگرہ بھی اس طرح کا پہننے، شادی بھی اس طرح کا پہننے، مسجد بھی اس طرح کا پہننے. جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کو سمجھو. اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جس حال میں وہ غمی کا حال ہے یا خوشی کا حال ہے، وہ بچپن ہے یا لڑکپن ہے، وہ جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، جس کو جو حکم عطا فرما رکھا ہے فرمایا اس حکم کا علم حاصل کرو. اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے لوگو تمہیں بھی یہ چاہیے. میں تو بغیر تمہاری چاہت کے تمہیں لاکھوں نعمتیں عطا فرما دیتا ہوں، بغیر تمہاری دعا کے ہزاروں نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہوں. اتنی نعمتیں عطا کرتا ہوں کہ صبح سے شام تک نہیں، بچپن سے مرنے تک گننا بھی چاہو میری نعمتوں کو کوئی مخلوق گن نہیں سکتی. فرمایا اتنا کچھ تو بغیر تمہارے مانگے تمہیں عطا کرتا ہوں، اور میں بے نیاز ہوں. نہ بھی عطا کروں پھر بھی رب رہتا ہوں، نہ بھی دوں پھر بھی خلاق عالم ہوں، نہ بھی دوں پھر بھی ساری کائنات میرے قبضے میں ہے. میں سارا کچھ بغیر مانگے تمہیں عطا کرتا ہوں. تمہیں بھی تو چاہیے، تم مخلوق ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تمہیں بھی چاہیے کہ میرے ہر حکم کی اطاعت کرو، میرے ہر حکم کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، میرا ہر حکم مانو. بل یؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور مجھ پر ایمان لاؤ. اس مقام پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان کو برقرار رکھو. ایمان ہے تمہارے اندر چونکہ تم میرے مصطفیٰ کے در پہ آ گئے. آیت پاک سے شروع ہوئی سألک، حبیب تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں. جو حضور کی بارگاہ میں پتہ لینے جاتے ہیں رب کو ان کے پاس ایمان تو ہے، ایمان تو ہے. فرمایا بل یؤمنوا بی، اس ایمانی کیفیات کو اپنے اندر برقرار رکھو، پکا رکھو، استقامت کے ساتھ مومن رہو. اس کا یہ مفہوم لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تاکہ تم کیا کرو؟ فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں. سو کامیابی حاصل کرنے کا طریق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو فالو کرنا، اللہ کریم کے ہر حکم کو فالو کرنا. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.